استخارہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں ہماری زندگی میں لاکھوں کروڑوں کے نقصان سے بچا سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے کاروبار کو لے کر ہو یا ہماری زندگی کے رشتوں کے فیصلے کے کرتے ہوئے دیکھا جائے۔ استخارہ کرتے ہوئے کسی خواب کا نظر آنا، کسی آواز کا سنائی دینا یا کسی خاص رنگ کو دیکھ لینا جیسے ہرا اور لال یا کالا اور سفید، کیا یہ ساری باتیں ان چیزوں کے اوپر دلیل کرتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ استخارہ اصل میں ہے کیا اور اس کا سنت طریقہ کرنے کا کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ استخارہ دراصل جو حدیث کی روشنی سے جو بات ہمارے تک پہنچی ہے وہی آپ کے ساتھ منوان پہنچاؤں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح سے استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز پہلے پڑھے اور پھر استخارے کی یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اپنا یہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ میری رہنمائی فرمائے اور مجھے خیر ہی خیر عطا فرمائے اور مجھے شر سے اور بے خیری سے آپ دور کر دیجئے۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے، مطلب مشکل میں ڈال دے کہ کروں یا نہ کروں، تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ یعنی آپ کو اس بات سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ 7 مرتبہ استخارہ کے اس عمل کو ریپیٹ اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرو، یہاں تک کہ آپ کا جو یہ دل ہے نا وہ کسی ایک بات کے اوپر جم جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ استخارہ کی دعا میں نے آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر شیئر کر دی ہے۔ استخارہ کو کرنے کے لیے پہلے آپ نے 2 رکعت جس نفل نماز پڑھنی ہے، آپ کا باوضو پاک صاف ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے یا جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو آپ میرے لیے آسانی فرما دیجئے، اور اگر یہ کام میرے لیے خیر کا سبب نہیں ہے تو اسے آپ مجھ سے دور کر دیجئے۔ اچھا، استخارہ کرنے کے بعد کیا کسی خواب کا نظر آنا اور خواب میں کوئی بابا آپ سے آ کے کوئی بات کریں گے تو ایسا بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بزرگ کی آپ کو آواز سنائی دے گی تو بھی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ استخارہ میں آپ کو سفید رنگ نظر آیا، ہرا رنگ نظر آیا تو آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کو لال رنگ نظر آیا، کالا رنگ نظر آیا تو بدشگونی ہو گئی ہے، نحوست ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو احادیث سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کیا اور کوئی کلام نہیں کیا، آپ ذکر کرتے کرتے سو گئے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آتی تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کے لیے خیر ہے، لیکن اگر نہیں نظر آتی تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل میں اگر جب آپ یہ استخارہ کرتے ہو نا تو آپ اس چیز کو پکڑ لیا کرو کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل میں جو بات غالب آ جائے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو جس بات کے اوپر جما دینا کہ ہاں کرنا چاہیے، آپ کا دل مطمئن ہے، سیٹسفائی، تو آپ کر لو۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اس سے کوئی جو ہے نا کوئی ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، تو پھر آپ اس کام سے ہٹ جائیے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اشارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر وہ کام سہل اور آسان طریقے سے ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو مشورہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے لیے خیر کا سبب ہے اور بڑی آسانی سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر جیسے آپ کسی جگہ کا ویزا کرنا جا رہے ہو، آپ اپلائی کر رہے ہو، آپ کو مشکلات پہ مشکلات درپیش آ رہی ہے، آپ کا میڈیکل کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس نہیں ویریفائی اور کلیئر ہو پا رہے ہیں اور مشکل ہی مشکل ہو رہی ہے، تو بس سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی طرف آپ کا نہیں ہونے کا کوئی وہ ہے
اور یہ آپ کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، آپ اس سے ہٹ جائیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ احادیث اور سنہ سے ثابت ہے، جو کہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا، استخارہ ایسی چیز ہے کہ آپ ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہو، اور آپ کو کوئی بہت ہی جلدی اور فریکوینٹ فیصلہ کرنا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ یہ مختصر سی دعا اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا کام اگر اللہ تعالیٰ آسانی سے کر رہا ہے، آپ کے لیے اس کے اندر خیر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ لیکن اگر خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام میں رکاوٹیں ڈال دے گا اور آپ کا وہ کام نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنے دل کو کوئی بات اس کے اندر نہیں لانی، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو اطمینان دے دینا ہے کہ ہاں میرے لیے اسی میں یہ خیر تھا، اس کام کا نہ ہونا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ ہوپ کروں گی کہ استخارہ کو لے کر جتنے بھی کوسچن آپ کے دل میں ہیں ان سب کا آپ کو ایک سیٹسفیکٹری آنسر مل چکا ہوگا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں ہماری ایک میڈیسنز ہے، آپ سب کو پتہ ہے جیسے ہمارا ہرب کا کام ہے، تو یہ ہماری لیکوریا کی ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے۔ میری وہ بہنیں جن کو شدید قسم کے لیکوریا کا پرابلم ہے، تو یہ جسٹ 7 ڈیز میں آپ کے لیکوریا کے مسئلوں کو نہ صرف ختم کرے گی بلکہ آپ کی انٹرنل جتنی بھی کمزوری ہے، جس کے اندر اگر آپ کا یوٹرس میں بہت زیادہ ویکنس ہے، آپ کو پریگننسی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے یوٹرس، بلکہ یہ لائننگ تھک ہے، اور آپ کو ہر وقت ایک چپچپا پن سا محسوس ہوتا ہے، گیلا گیلا پن سا محسوس ہوتا ہے، تو ودن 7 ڈیز میں یہ آپ کے ان تمام تر سمٹم کو کلیئر کرتی چلی جائے گی، اور آپ کو اندر آپ کی جو ہڈیوں کی کمزوری ہے، آپ کے جو کمر کا درد ہے، چہرے کا جو پیلا پن ہے، ان سب کو ختم کر دے گا۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ ایک فوڈ ٹونک ہے، اس میں 0 کیمیکل ہے، یہ ٹوٹل آرگینک ہر پروڈکٹ سے لے کر بنی ہوئی ہے، کوئی پریزرویٹو اس کے اندر نہیں شامل ہے۔ اور آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اگر آپ کی پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کے ایگ کا سائز اچھا نہیں ہے، آپ کے پیریڈز ارریگولر ہے، پیریڈز بالکل بھی نہیں ہوتے 5 6 مہینے تک، تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنی پیڈ اپائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں، اور اپنی میڈیسن بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس میڈیسن کو بھی منگوانے کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ میڈیسن بذریعہ TCS پہنچا دی جائے گی۔ اگر آپ اس کا پورا کورس کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ اپنی باڈی میں اس قدر چینجز محسوس کریں گے کہ آپ یوں سمجھیں گے کہ میں بالکل اپنی ینگ ایج کی طرف واپس چلی گئی ہوں۔ اگر آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور آپ اپنی ایک شادی شدہ زندگی میں ایک خوشگوار محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو، تو یقین جانیں یہ ایک پروڈکٹ ہماری یہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ آپ کی باڈی میں انرجی اور نہ صرف طاقت آئے گی بلکہ آپ کی تمام تر اندر کے نقائص کو، کمزوریوں کو ختم کر کے آپ کی خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ کو بھی صحت مند بنائے گا۔ تو امید کروں گی آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک اللہ حافظ۔